الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرت علامہ سید مومن اکبر باپو، وہ جملہ معزز و مکرم سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین جشن، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن آیات کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارے پڑوس کے ملک میں اور ہمارے ملک میں زلزلے کے حوالے سے لوگ بے چینی اور بے قراری کا شکار ہیں. نیپال جو کبھی ہندوستان کا ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر بھیانک خوفناک زلزلے اور اس کے بعد ہندوستان کے کئی صوبوں میں زلزلے جو نمودار ہوئے ہیں، یقیناً اس نے پورے ملک کے اندر ایک بھوچال پیدا کر دیا ہے. لوگ بے چین اور بے قرار ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا یہ زلزلے، زمین کا ہلنا، زمین کا حرکت کرنا یوں ہی ہو جاتا ہے، اتفاقیہ طور پہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا،
جب اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا تو اتنی بڑی زمین اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہل سکتی ہے؟ یہ صرف اتفاق نہیں ہے، بلکہ جب روئے زمین پر اللہ کے بندے اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی کو گزارنے لگتے ہیں اور پھر وہ اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں، خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالی مختلف عذابوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بیدار فرماتا ہے، اپنے بندوں کو ہوشیار فرماتا ہے، اپنے بندوں کو متنبہ فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زلزلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جب زمین ہلا دی جائے گی، زمین پر زلزلے رونما ہوں گے، اس وقت زمین اتھل پتھل کر دی جائے گی، انسان دیکھ کر کے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس وقت تو زمین انسان کے اعمال کی خبر دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں نیپال کی سرزمین پر بلڈنگوں میں بسنے والے انسان، آخر کیا انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہوگا کہ اتنے مالدار لوگ ہیں جو دوسروں کو روٹی کے ٹکڑے سے مدد کرتے ہیں، کیا کبھی وہ بھی روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو جائیں گے؟ بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والے کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے؟ کیا کبھی انہوں نے یہ تصور بھی کیا تھا؟ کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا بھی تھا؟ اللہ اکبر! کھٹمنڈو کے علاقے کے لوگ جو اے سی کے اندر اپنی زندگیاں گزارتے تھے، کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر جو ہے اللہ اکبر لوگوں کے درمیان بے دست و پا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ دنیا کی جو قومیں دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتی، اللہ اس قوم کو باعث سے عبرت بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بھی زلزلہ آیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ جو ہے منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، جب روئے زمین پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر لوگوں کے درمیان زلزلے رونما ہوتے ہیں۔ اے مدینہ منورہ کی زمین پہ بسنے والوں، اگر اس کے بعد پھر مدینے میں زلزلہ آیا تو پھر میں مدینے میں نہیں رہوں گا، میں تمہارے درمیان سے نکل کر کے چلا جاؤں گا۔ آپ غور فرمائیں، فاروق اعظم کا یہ خطبہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ جس وقت زمین کے اوپر لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ جس وقت مدینہ منورہ کی سرزمین پر زلزلے رونما ہوئے، اس وقت کچھ لوگ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ماں عائشہ سے پوچھا، امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اس وقت ام المومنین نے بہت سی وجوہات کو بتایا، جس میں سے دو کا ذکر کر کے میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اما جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں رونما ہوتے ہیں، زمین پہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو ام المومنین فرماتی ہے، جب عورتیں اپنے گھروں سے خوشبو لگا کر کے اس نیت کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلے کہ مردوں کو وہ دعوت نظارہ دے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اس وقت تو اللہ زمین پر زلزلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کس دور کی بات ام المومنین کر رہی ہے، خیر القرون کی بات کر رہی ہے، سب سے اعلیٰ دور کی بات کر رہی ہے کہ جب عورتیں خوشبو لگا کر اپنے گھروں سے نکلے گی مردوں کو دعوت نظارہ دینے کے لیے، اس وقت زمین پہ زلزلے آئیں گے۔ عورتیں خوشبو ضرور لگا سکتی ہے لیکن لگا کر باہر نہیں نکل سکتی، بلکہ وہ اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگائے، وہ اپنے شوہر کے لیے معطر ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دور میں عورتیں اتنی کثرت کے ساتھ تو خوشبو نہیں لگاتی ہوگی یا باہر نہیں نکلتی ہوگی۔ آج کا دور تو کتنا بھیانک دور آ گیا ہے، عورتیں اللہ اکبر
परफ्यूम लगा कर, खुशबू लगा कर, स्प्रे अपने जिस्म पर छिड़क करके अल्लाह अकबर अपने घरों से निकलती है, वलीमा में जा रही है खुशबू लगाकर, शादियों में जा रही है खुशबू लगाकर, पार्कों में जा रही है खुशबू लगाकर, अल्लाह अकबर। फिर ये जमीन को अतल पतल न किया जाएगा, जमीन पर जलजले नहीं आएंगे तो क्या होगा? इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जलजलों की तहकीक यूं बयान करते हैं कि जैसे इंसान के जिस्म में बहुत सी रगें हैं, वैसे ही जमीन की रगें भी हैं, और ये सारी जमीन की रगें जो है वो कोहे काफ में एक फरिश्ते के हाथ में थमा दी गई है। जहां भी जमीन पर गुनाह होते हैं और जराइम होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते से कहता है जरा उसकी रग को खींच लो। जैसे ही फरिश्ता खींचकर झटका देता है, फौरन जमीन हिलने लगती है, जमीन पर जलजला आने लगता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कुछ भी दुनिया के अंदर होता है ये इत्तेफाक नहीं, हमारे बुरे अमाल का नतीजा है। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तुम्हें मुसीबत पहुंचती है, जो कुछ तुम्हें अज़ियत पहुंचती है, जो कुछ तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, ये तुम्हारे बुरे अमल के सबब से है। यहाँ तक फरमाया गया अगर मोमिन के पैर में कांटा भी चुभता है वो तुम्हारे बुरे अमल की वजह से। आज लोग गुनाहों पर कितने दिलेर हो गए, आज लोग गुनाहों में कितने मुलव्विस हो गए। औरतों का हाल तो ये, वो खुशबू लगाकर निकल रही है, सिर्फ खुशबू लगाकर निकलती ही नहीं बल्कि माअज़ल्लाह अब तो जिना के अड्डे आबाद किए जा रहे हैं, कसरत के साथ जिना आम हो रहा है। और अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया औरतें खुशबू लगाकर घर से निकलेगी और जिना कसरत के साथ होंगे, उस वक्त जमीन हिला दी जाएगी। आज लोग पार्कों में भी जाते हैं तो ऐसे पार्कों में जहां जिना का इंतजाम मौजूद हो, लोग होटलों में पिकनिक के लिए भी जाते हैं तो ऐसी जगह जहां जिना का इंतजाम मौजूद हो। क्यों जिना की कसरत क्यों आम हो गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब निकाह मुश्किल होगा तो जिना आम कर दिया जाएगा। जब निकाह मुश्किल होगा तो जिना आम हो जाएगा। और आज लोगों ने जिना को आम कर दिया, निकाह को मुश्किल कर दिया। कितना मुश्किल कर दिया है निकाह। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाएगा। निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो। यहां लोगों ने निकाह को मुश्किल कर दिया और जिना को आसान कर दिया। अब शायद ही किसी का दामन इस जुर्म से बच सके इल्ला माशाअल्लाह। अब तो ये फैशन भी हो चुका है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब मेरी उम्मत में जिना आम हो जाएगा तो फिर सालिहीन की दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। जब मेरी उम्मत में जिना आम हो जाएगा उस वक्त अल्लाह उन पर जालिम हाकिम मुसल्लत करेगा, उनके रिस्क में कटौती कर दी जाएगी, उनकी जिंदगियों में कटौती कर दी जाएगी। आज पूरी दुनिया मंदी के हवाले से चीख रही है। पूरी दुनिया में आलमी मंदी छाई हुई है। मैं कहता हूं तुम मंदी के लिए चिल्लाने वालों, ये आखिर मनी का प्रॉब्लम है क्यों? पैसों का मसला है क्यों? आज से 1450 साल पहले गैब नबी ने फरमाया था जब जिना की कसरत होगी रिस्क में कटौती कर दी जाएगी। उसी का नाम तो मंदी है। पूरी दुनिया में जिना आम हो रहा है। और हिंदुस्तान जो हया की जमीन थी वो भी पीछे नहीं रह गया, अब यहां भी आम हुआ है। बल्कि जिना को कानूनी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है कि अगर लड़का और लड़की रजा के साथ खुशी के साथ जिना करे और करवाए तो फिर किसी को उस पर एहतजाज करने का हक नहीं। तबाह होने वाली कौम का तरीका यही होता है।
لیکن اب ہم انہیں کہاں سمجھانے جائیں جن کے پاس دین نہیں، دین تو آپ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے شادی کے موقع پر میں پیغام لے کر کے آیا ہوں، نکاح کو آسان کرو، نکاح آسان کرو۔ نکاح آسان کیسے ہوگا؟ میں اس کی کچھ مشورے حدیث کی روشنی میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ ممکن ہے میری گفتگو سے کسی کو اختلاف بھی ہو، میری گفتگو امت کے لیے حرف آخر نہیں ہے، ممکن ہے مجھ سے کچھ لغزش بھی ہو، علماء سادات کرام بیٹھے ہیں، وہ میری اصلاح کریں گے اگر میں غلطی کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو نکاح کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور مشکل ہوتی ہے وہ ہے دولت۔ آج ہر آدمی اپنی بیٹی کے لیے دولت مند شوہر تلاش کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی، اگر وہ خود بھی غریب ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے کہ اس کا شوہر دولت مند ہو، اور ہر آدمی اپنی بہو بھی دولت مند گھرانے سے لانا چاہتا ہے۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ معیار، جسے معیار کا نام دیا جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ انتہائی رذیل حرکت ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے جسے دولت کہتے ہیں۔ دولت ایک سائے کی طرح ہے، صبح کسی کے دروازے پر ہے، دوپہر کسی کے دروازے پر ہے، شام کسی کے دروازے پر ہے۔ یہاں میں شادی اور نکاح کے اس موقع پر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار، جس کے وجود کو اللہ اکبر عرش بھی جھک جھک کر سلام کرتا ہے، میں اس ماں سیدہ فاطمہ کے نکاح کا تذکرہ بہت مختصر سے الفاظ میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نکاح کتنا آسان تھا اور اسے ہم نے کتنا مشکل کیا، صرف دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو جو ہے وہ 30 سال کی عمر تک اپنے گھروں میں بٹھا کر رکھنے والوں، صرف اس نیت پر کہ مالدار شوہر کا رشتہ آئے گا، یا پھر وہ لالچی لوگ جو بہو کو مالدار گھرانوں سے لانا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر انسان کو آپ نے مالدار دیکھ کر اس کے ساتھ رشتہ کر لیا اور پھر وہ غریب ہو گئے تو آپ کیا بگاڑ لو گے، آپ کیا کر لو گے؟ اور آپ نے نہیں دیکھا سدھا مالداروں کو غریب ہوتے ہوئے دیکھا گیا، سدھا کروڑپتی لوگوں کو مفلسی کی چکی میں پستا ہوا دیکھا گیا، اور وہ لوگ جو مفلسی کی چکی میں پس رہے تھے انہیں بنگلوں کے اندر دیکھا گیا، انہیں کاروں کے اندر دیکھا گیا۔ تو جسے آپ معیار قرار دیتے وہ معیار نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہزادی کو، جس کو میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جنتی حور کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ انسانی حور ہے، فاطمہ جنتی حور ہے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو ان الفاظ سے یاد کیا، سیدہ فاطمہ کی ولادت عام عورتوں کی طرح، عام بچیوں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب میں آپ کی بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتا، اس بیٹی کا ذکر کرتا ہوں، اللہ اکبر، جس بیٹی کی طرح کائنات کی کوئی بیٹی نہیں۔ جناب مریم کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن میں اس خاتون کا ذکر کر رہا ہوں جو سردار مریم ہے، جو مریم کی بھی سردار و آقا ہے، اس فاطمہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ عمران کی بیوی سے جنم لیتی ہے، اور مریم عمران کی بیوی سے جنم لیتی ہے، اور فاطمہ وہ ہے جو خاتم النبیین کی پشت سے جلوگر ہوتی ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، وہ فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ کی ولادت سے پہلے انتظام کتنا حسین کیا گیا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آقا سے عرض کی، آقا دنیا کے پھل اتنے لذیذ ہیں، جنت کے پھل کتنے لذیذ ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ کھانا چاہتی ہوں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ ابھی یہاں جی ہوتا ہے، بلبل سدرہ جنت کے پھل لے کر کے زمین پر آتا ہے،
دو پھل حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، دو پھل ماں خدیجہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور رب کا حکم ہے کہ خدیجہ سے کہے دونوں پھل کھائیں اور آپ بھی دونوں پھل کھائیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ وظیفہ زوجیت اس پھل کو کھانے کے بعد ادا کریں۔ دونوں نے پھل کھائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ زوجیت ادا فرمایا، پھر جبریل نے مبارکباد دی، یا رسول اللہ اب ان جنتی پھلوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں زہرا کی کلی زہرا مسکرائے گی، وہ کلی اللہ اکبر جو جنت کی کلی ہے وہ مسکرائے گی، یعنی سیدہ فاطمہ کی آمد کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے بعد ان دنوں سیدہ فاطمہ ماں کے شکم میں تھی جن دنوں جبل ابو قبیس پر حضور کو چاند کے ٹکڑے کرنے کے لیے طلب کیا جا رہا تھا۔ جب میرے آقا کو حبیب اجمی کی آمد پر مکہ المکرمہ میں رات کے وقت جبل ابو قبیس پہ بلایا گیا تو جناب خدیجہ نے کہا ہائے میری قوم کا حال کیا ہے، میرے شوہر انہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور وہ میرے محبوب کا امتحان لیتے ہیں۔ فاطمہ ماں کے شکم میں تھی، شکم مادر سے آواز لگائی ماں فکر نہ کرنا، اللہ میرے محبوب اور میرے آقا کے ساتھ ہے۔ جب شکم سے آواز آئی یہ کون ہے تو اللہ اکبر، جناب خدیجہ کو تصور ہوا یہ کون ہے، تو آواز شکم سے آ رہی تھی کہ شکم کا بچہ بول رہا ہے ماں فکر نہ کرنا میرے بابا کے ساتھ اللہ ہے۔ اور دیکھنا پھر قدرت کا کرشمہ، آج کے بعد یہ مکے والے میرے بابا سے معجزہ طلب نہیں کریں گے، آج ایسے معجزے کا ظہور ہوگا۔ فاطمہ اس بیٹی کا نام ہے، چاند کے ٹکڑے سے پہلے ماں کے شکم سے فاطمہ نے چاند کے ٹکڑے کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اس مقدس بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ کی آمد کا جب دن آتا ہے اس دن اللہ اکبر مکہ مکرمہ میں اجالا ہی اجالا تھا، فاطمہ کے چہرے کی روشنی نے مکے میں اجالا کیا تھا، گویا کہ مولود مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو گئی ہو۔ اس کے بعد وہ بچی جسے دنیا سیدہ فاطمہ کے نام سے جانتی ہے، چلتی ہے تو یوں لگتا ہے عرش زمین پہ اتر آیا ہو۔ جب چند سال کی ہوئی اور اس کے بعد اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا، ایک دن میرے آقا نے خدیجہ سے کہا خدیجہ ہم اپنی بیٹی کو زیور پہنائیں گے، کتنی خوبصورت لگے گی۔ فاطمہ الزہرا کو انہوں نے زیور پہنائے، ابھی میری سیدہ میری آقا زادی کی عمر جو ہے وہ صرف 4 سال کی تھی، سیدہ کو زیور پہنایا، باہر نکلی، اس کے بعد اندر آئی تو وجود پہ زیور نہیں تھے، اندر آئی تو پوچھا ماں باپ نے بیٹی زیور کہاں ہے؟ عرض کی بابا جان میں نے دیکھا ایک غریب کی بچی مجھے نظر آئی تو میں نے سوچا کہ میں زیور پہن کے کیا کروں گی، غریب کو دے دوں تو غریب کا بھلا ہو جائے گا، میں نے اسے صدقہ کر دیا۔ مصطفیٰ پیارے نے گلے سے لگا لیا اور آنکھ میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ میرے رسول وہی تو ہیں جو غریبوں کو نوازنے کے لیے آئے تھے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بیر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کی عمر جو ہے ابھی جو ہے وہ 15 سال کی ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی گھر ہے اور ارادہ یہ ہے کہ ابو بکر آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو مجھے بڑا عزیز ہے لیکن اس معاملے میں میرے اللہ نے مجھے روک رکھا ہے، جب تک ہم نہ کہیں گے محبوب کسی کو ہاں نہ کہنا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب آئے، انہیں بھی یہی جواب دیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک سناٹا سا چھا گیا جب ابو بکر عمر کو یہ کہہ دیا گیا کہ ہاں نہیں کر سکتا، میرے اللہ نے مجھے روک رکھا ہے۔ اب کسی صحابی میں ہمت نہیں کہ وہ عرض کرے، بہت دن گزر گئے تو حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر ابن خطاب، یہ تینوں ملے آپس میں اور ملنے کے بعد باتیں کرنے لگے۔ حضور نے ابو بکر کو بھی منع کیا، عمر کو بھی منع کیا، پھر کوئی حضور کے گھر جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ہمیں یوں لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا زبی و آلہ ابد الدہور و کرما۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب صدیق و فاروق کو حضور نے منع کیا تو یہ معاملہ اہل مدینہ کے لیے انتہائی اہم ہو گیا۔
کہ جس کو حضور نے فرمایا کہ میں زمین پر اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ جس کے بارے میں یہ فضیلتیں ہیں انہیں کہا گیا کہ مجھے روکا گیا ہے، جانے کی ہمت کون کرے؟ جسے زمینوں کا وزیر کہا جن دونوں کو، اب کون جائے؟ تو یہ تینوں ملے اور میٹنگ ہوئی کہ ایک کام کرتے ہیں، اس کام کے لیے علی سے زیادہ بہتر کوئی نظر نہیں آتا، علی کو کہیں کہ وہ جائیں۔ مولا کائنات شیر خدا کا اس وقت خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا، یہ لوگ مولا علی کو ڈھونڈنے نکلے تو ایک انصاری صحابی کے باغ میں مولا علی کرائے کے اونٹ جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مولا علی اونٹوں کی نگہبانی فرما رہے ہیں، تینوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو کہا کوئی خاص بات، تم تینوں ایک ساتھ آئے ہو؟ کہا علی بات اتنی ہے کہ ابو بکر عمر یہ دونوں گئے اور حضور علیہ السلام نے ہاں نہیں کیا ایک معاملے میں، تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ تم جاؤ تو شاید ہاں ہو جائے۔ مولا کائنات نے کہا کیا معاملہ ہے؟ حضور نے آخر ابو بکر عمر کو کسی معاملے میں روکا؟ کہا ہاں، فاطمہ کے نکاح کے متعلق۔ مولا علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا میری غربت کی وجہ سے میں تو اس طرف توجہ بھی نہیں کر سکتا تھا، ابو بکر عمر تمہارا شکریہ کہ تم نے اس طرف مجھے مشورہ دیا۔ آج جو لوگ صدیق و عمر کو گالیاں دیتے ہیں ابو حضرت اہل بیت کی محبت کا نام لے کر، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ سیدہ فاطمہ کی شادی کا مشورہ علی کو اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ ابو بکر عمر ہے۔ گویا کہ اب حسنین کی ولادت کی بنیادیں جو فراہم ہو رہی ہے وہ ابو بکر عمر کے مشورے پر ہو رہی ہے۔ اگر ان کے دل میں اہل بیت کے لیے ذرہ برابر بھی رنجش ہوتی تو انہیں کیا پڑی تھی اپنے گھر سے نکل کر مولا علی کو ڈھونڈنے کی؟ ڈھونڈ کر باغ تک پہنچے اور مولا علی کے الفاظ فرماتے ہیں کہ اپنی غربت پہ نگاہ تھی، ابھی تک تو میں نے اس طرف توجہ بھی نہیں کی تھی، اب تم کہتے ہو ٹھیک ہے جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں۔ اونٹ باندھے اور کہتے ہیں جاتا ہوں تو صدیق و فاروق کہتے ہیں علی جاؤ، ہمیں امید ہے کہ شاید تمہارے ہی لیے معاملہ رکا ہوا ہے، کیونکہ تم سے موضوع اور کوئی شخصیت تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ مولا کائنات کے اس وقت آقا ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں تھے، دستک دی۔ توجہ فرمائے، نکاح کتنا آسان ہے، اور وہ بھی کتنے بڑے نکاح کا ذکر کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس سے بڑا نکاح زمین پہ نہیں ہوا ہے۔ اتنے بڑے نکاح کا تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن اتنا بڑا نکاح ہوتا کس شان سے ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، فکر مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور سید عالم کی فکر کیا ہے؟ ام سلمہ کے گھر میں حضور موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دستک دی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے، اب ام سلمہ راوی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پوچھا کون؟ اس سے پہلے کہ باہر سے کوئی جواب آتا حضور نے فرمایا کھول دروازہ۔ کہتی کہ وہ کون؟ وہ میرا حبیب ہے، میرا وزیر ہے، وہ میرا حبیب ہے، میرا وزیر ہے، میرا رفیق ہے، کھول دے دروازہ۔ کہ کون حبیب، کون رفیق، کون وزیر؟ کہ وہ میرا بھائی بھی، کھول دروازہ۔ کہتی ہے کہ حضور کے کہنے پر باہر کی آواز سے پہلے اتنی اجلت سے میں نکلی جب حضور نے جو کہا وہ حبیب بھی ہے، رفیق بھی ہے، وزیر بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ اب باہر کی آواز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی اجلت میں اٹھی کہ میرا دوپٹہ میرے پیروں میں آ گیا، یعنی میں اپنے دوپٹے سے لڑکھڑا سی گئی، لیکن میں نے دروازہ کھول دیا۔ لیکن اس وقت تک کوئی اندر نہیں آیا جب تک کہ میں بالکل اوٹ میں نہیں ہو گئی۔ جب میں اوٹ میں ہو گئی تو آنے والا اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ علی آئے تھے۔ آئے، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ نقشہ اس طرح کھینچتی ام المومنین ام سلمہ کہ علی آ کر کے سلام کر کے بیٹھے اور زمین کو ایک لکڑی سے کریدنے لگے۔ نظریں نیچی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے اور لکڑی سے زمین کرید رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا علی کیوں آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟
اس کی حضور یوں ہی آیا، علی یوں ہی آئے ہو، لیکن سوال تمہارے چہرے سے ظاہر ہے کچھ مانگنے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ مانگنے آیا ہوں، لیکن شرم آ رہی ہے، حیا آتی ہے کہ کہوں کیسے؟ سرکار نے فرمایا اگر علی تو اس وقت یہاں آیا ہے تو یقیناً ارادہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کا ہے۔ مولا علی کی آنکھ میں آنسو آئے، آنکھیں چمک گئی۔ جی یا رسول اللہ، گردن جھک گئی۔ کہا علی تیرے آنے سے پہلے میرے پاس تاطائل نام کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ بس اب علی آتا ہوگا، یا رسول اللہ اب بس علی آتا ہوگا، اور میں عرش سے فرش پر آیا ہوں، آج سے پہلے میں کبھی زمین پر نہیں آیا، اور اب آج کے بعد قیامت تک مجھے نہیں آنا ہے زمین پر، میں تو صرف آج پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اس فرشتے کے کئی سر تھے، کئی زبانیں تھی، کئی بولیاں تھی، کئی انداز تھے۔ اس نے کہا آقا میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ آج میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور یہ خوشخبری میں سناؤں گا۔ آقا آج عرش پر عجیب منظر تھا کہ اللہ اکبر، منبر کرامت آج لا کر کے رکھا گیا اور اللہ نے اس پر جبریل کو کھڑا کیا اور فرمایا جبریل خطبہ پڑھ، اور آج عرش پر نکاح کی محفل منعقد کر۔ جبریل نے اس کی مولا آخر آج عرش پر کس کا نکاح ہوگا؟ عرش پر نکاح نہیں ہوتے لیکن آج کس کا نکاح ہوگا؟ تو قدرت کے نقیب نے کہا کہ میرے محبوب کی چہیتی بیٹی فاطمہ کا اور چہیتے بھائی علی کا نکاح ہوگا۔ نکاح کا خطبہ تو پڑھے گا اور آدم کے ذریعے سے فاطمہ و علی کا نکاح قرار دیا جائے گا۔ نکاح کے بعد شجر طوبہ کو وجد آ گیا اور شجر طوبہ نے اتنے زیورات گرائے، اتنے زیورات گرائے، اتنے زیورات گرائے کہ قیامت تک حوران جنت اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کو تحفے دیتی رہے گی۔ میں خوشخبری لے کر کے کہ حضور عرش پر تو نکاح ہو گیا، فرش پہ بھی کر دیں، اب علی آتا ہوگا۔ میں چلا، ابھی تاطائل نکلا ہی تھا کہ جبریل آ گئے اور انہوں نے اس کے حضور اللہ نے نکاح آسمان پہ کر دیا، آسمانوں پر زمین پہ آپ کر دیں۔ جبریل ادھر رخصت ہوئے اور ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، تو علی تاطائل و جبریل گئے اور تم آئے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم نکاح کی بات کرنے آئے ہو، اللہ نے نکاح کر دیا ہے۔ اب ایک کام کرو، تم جاؤ نکاح کی تیاری کرو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں جس دن پیغام آ رہا ہے اسی دن نکاح ہو رہا ہے، اسی دن، بلکہ بھی دوسری نماز کا انتظار بھی نہیں ہے، اسی وقت نکاح ہو رہا ہے۔ تم آگے چلو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، انتظام کرو۔ اس کے حضور میرے پاس تو کچھ نہیں، کیا انتظام کرو؟ فرمایا کہ میری زرا لو، اس کو بیچو جاؤ کے، اور کپڑا خریدو، خوشبو خریدو، مہر کا انتظام کرو، میں ابھی آیا۔ ادھر مولا علی چلے، سوچا کہ اتنی ارجنٹ میں لے گا کون؟ حضور کی زرا۔ صدیق عمر مشورہ دیتے ہیں اور علی زرا بیچنے کے لیے عثمان غنی کے گھر جاتے ہیں۔ عثمان یہ زرا خرید دوں، آج میرا نکاح ہے، کس کے ساتھ؟ فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، 400 میں زرا انہوں نے خریدی۔ مختلف روایتیں، اس پر اور بھی روایتیں میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں شاید کسی اور مقام پہ پڑھ چکا ہوں۔ 400 میں خریدی۔ خریدنے کے بعد کہتے علی کیا میں تیرا بھائی نہیں، تیرا دوست نہیں؟ کہا بالکل۔ کہا دوستوں کے لیے سنت تو یہی ہے کہ نکاح کے موقع پہ کوئی نہ کوئی تحفہ دے۔ 400 میں تو میں نے خرید لی، 400 میں میں نے خرید لی ہے، اب ایک کام کر، یہ زرا علی میں تیرے نکاح کے موقع پر تجھے تحفتاً واپس کر سکتا ہوں۔ ابتدا سے لے کر کہاں تک کی شیخین خلفائے ثلاثہ کہاں تک ہے؟ لوگ کہتے ہیں انہیں تو علی سے نفرت تھی، علی کا فاطمہ کا مہر تو عثمان غنی کے تحفے پہ دیا گیا ہے، اب بغیر مہر کے نکاح کیسے ہوتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم خلفائے ثلاثہ سے جو محبت کرتے ہیں صرف
اس لیے نہیں, ابو بکر سے محبت اس لیے نہیں کہ وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے, عمر سے اس لیے محبت نہیں کہ وہ عربی ہے, عثمان سے اس لیے محبت نہیں کہ وہ اموی ہے, خلفائے ثلاثہ سے محبت اس لیے ہے کہ وہ نبی اور آل نبی پہ قربان ہے, اس لیے ہم ان پہ قربان ہیں. ہمارے یہاں تو معیار یہی ہے, جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. 400 میں خریدی اور اس کے بعد کا یہ میری طرف سے ذرا تحفہ پیسے لے جاؤ. حضرت مولا کائنات لے کر کہے گا حضور عثمان نے تو ایسا کہ سرکار خوش ہو گئے, دعا دی. اس کے بعد میرے آقا نے کہا بلال جا اور اعلان کر پورے مدینے میں کہ فاطمہ و علی کا نکاح ہے. لوگ سن کر کے خوشی خوشی دوڑے آئے. دیکھیں اس شان سے نکاح ہو رہا ہے. دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے میرے سرکار نے کہا علی خطبہ تم پڑھو. مولا کائنات نے 2-4 جملے خطبے کے پڑھے اور بیٹھ گئے حیا کی وجہ سے. پھر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری بیٹی کا اور علی کا نکاح خدا نے عرش پہ کر دیا ہے اور حکم ہے کہ میں علی اور فاطمہ کا نکاح فرش پہ کر دوں, سو میں نے نکاح کر دیا. یہی نکاح تھا. علی کہتے ہیں حضور میں فاطمہ کو آج لے کر نہیں جا سکتا. توجہ فرمائیں, جو رکاوٹ ہے نا مال کی, گھر دیکھ رہے ہیں, بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں, اسی دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ہو وقت کا گنڈا, چاہے وہ ہو بدعقیدہ, چاہے وہ ہو شرابی, چاہے وہ ہو کبابی, معیار کوئی معیار ہمارے لیے اللہ کا دین ہے. مولا علی کہتے ہیں حضور میں نہیں لے جا سکتا فاطمہ کو, میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے. ایک صحابی انصاری صحابی, انہوں نے کچھ دنوں کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا ایک مکان علی کو دیتا ہوں. اس میں 1 مہینے کا وقت لگ گیا, 1 مہینے کا وقت, اور 1 مہینے تک کے نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ اپنے ابا کے گھر رہی. جب گھر مل گیا مولا علی کو تو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں علی تیرا نکاح ہو گیا. جی بھائی ہو گیا. پھر فاطمہ کو لاتا کہ نکاح گھر نہیں تھا, اب انتظام ہو گیا, تب لیا. کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, کیسے لاؤں حضور کو جا کے کہوں کیسے کہ میں لے جانا چاہتا ہوں. کہا چلو میں کہتا ہوں. دونوں بھائی آتے ہیں دلہن لینے کے. آج تو پتہ نہیں کیسی رسمیں ایجاد ہو گئی ہے. مولا علی اپنے بھائی کے بڑے بھائی کے ساتھ آ رہے ہیں. اس راستے میں ام ایمن مل گئی. ام ایمن کون ہے؟ یہ حضور کی کنیز ہے, حضور کی والدہ کی کنیز, جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بچپنے سے رہتی ہے. آپ نے مقام ابوا میں سنا ہوگا کہ آقا کی والدہ کا وصال ہوا تو ام ایمن لے کر کے آئی تھی. تو ام ایمن باہر آئی, بڑی عمر ہو گئی تھی. کہتی ہے کیا بات ہے, تم دونوں کہاں جائے؟ کہا حضور کی بارگاہ میں. کیوں؟ فاطمہ کو لانا ہے. کہا رکو, اس معاملے میں عورتوں کی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہے, تم لوگ نہ کہنا یہ کام میں کرتی ہوں. اور ہم بھی ازواج مطہرات کے ساتھ یہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. 1 مہینہ ہو گیا فاطمہ گھر ہے, وہ انہیں لے کیوں نہیں جایا جاتا؟ تو ام ایمن واپس گئی, ازواج مطہرات کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے علی اور جعفر کو اس حالت میں دیکھا, لیکن میں نے انہیں واپس کر دیا. اب حضور علیہ السلام سے یہ بات ہم لوگ کریں گے. اور ساری ازواج مطہرات حجرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ میں جمع ہوئی. عائشہ پہ الزام لگانے والوں اور گالیاں دینے والوں, فاطمہ کی رخصتی تو عائشہ کے گھر سے ہوتی ہے. سیدہ فاطمہ کی رخصتی اما عائشہ کے گھر سے ہوتی ہے. ساری ازواج مطہرات ماں عائشہ کے گھر میں جمع ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے ازواج مطہرات نے گھیرے میں رکھا اور عرض کی حضور آج ایک خاص بات کرنا چاہتے ہیں. سرکار ازواج مطہرات کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے اور آقا کریم کا مزاج بڑا اچھا ہوتا تھا سب کے ساتھ. اور آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے اچھے انداز میں رہتا ہوں. تو ازواج مطہرات کے اس ماحول میں کہا حضور ایک خاص بات کرنی ہے. آقا نے فرمایا کہو کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علی کو اب ضرورت ہے کہ فاطمہ ان کے گھر جائے, وہ انتظام ہو چکا ہے. آقا نے فرمایا میں بھی یہی سوچ رہا تھا, علی آتا کیوں نہیں؟ ام ایمن باہر نکلی تو مولا علی کو کھڑا پایا, کہا چلو تمہارا کام ہو گیا. سارے ازواج مطہرات جو ہے انہوں نے پردہ کیا, مولا علی آ کر بیٹھ گئے. علی بات کیا ہے؟ حضور نکاح کے بعد انتظام نہیں تھا مکان کا انتظام ہو گیا ہے, اب فاطمہ کو لے جانا ہے. آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے انتظار کرو. سرکار فرماتے ہیں جاؤ بلال ابو بکر کو بلاؤ.
حضرت ابو بکر کو بلایا، کہا سلمان کو بھی بلاؤ۔ سلمان فارسی اور صدیق اکبر کو بلایا گیا، آقا علیہ السلام کے پاس کچھ درہم و دینار تھے، حضور نے مٹھی بھر کر کے اٹھایا اور حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا، کہا سلمان ابو بکر جاؤ فاطمہ کا جہیز بازار سے خرید کر لاؤ، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خرید کر کے لاؤ۔ اور حضرت بلال سے کہا بلال تم بھی ساتھ ہو جانا، سامان اٹھانے میں ان کا سہارا بننا۔ حضرت سلمان فارسی، صدیق اکبر، بلال حبشی یہ تینوں جہیز خریدنے جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں سیدہ فاطمہ کا گھر کس طرح سنور رہا ہے اور سنوارنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر گئے، فرماتے ہیں میں نے ایک موٹے کپڑے کا بستر خریدا، 2 تکیے خریدے، اس تکیے کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے برتن خریدے، اور یہ سب سامان اتنا مختصر تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کے اندر تینوں نے اٹھایا، لا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، سرکار نے وہ سامان وہاں پہنچایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے مولا علی سے کہا کہ چلو تمہارے گھر تک تمہیں پہنچاتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کو لیا، مولا علی کو لیا۔ جب سیدہ گھر سے نکلنے لگی تو میرے سرکار نے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے ایک چادر پہنائی، کا بیٹی ہر باپ کے گھر سے جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اسے کوئی رخصتی کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ تیرے باپ محمد کی طرف سے بیٹی یہ تحفہ ہے، تیری ماں خدیجہ حیات ہوتی تو یقیناً قیمتی تحائف تجھے دیتی، لیکن تیرے بابا محمد آج تجھے ایک چادر دیتے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا نے وہ چادر اڑائی تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک چادر جو رخصتی کے طور پر نبی آخر الزماں اپنی بیٹی کو پہنا رہے تھے، اس میں بھی 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 17 پیونوں والی چادر میرے رسول نے اپنی بیٹی کو پہنایا۔ ایک ہاتھ فاطمۃ الزہرا کے کاندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ علی کے کاندھے پہ رکھا، اور میرے پیارے مصطفیٰ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو اس شان سے ان کے گھر لے چلے۔ چوتھا کوئی انسان نہیں تھا جو علی کے گھر تک جا رہا تھا، بلکہ اگر آپ عشق کی آنکھیں بند کر کے دیکھیں گے تو گویا فرشتوں کی ایک بارات تھی جو جا رہی تھی ساتھ ساتھ فاطمۃ الزہرا اور علی کے گھر تک کے۔ لیکن آپ دیکھیں اس شادی میں کتنی سادگی تھی، کتنی آسانی تھی۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم اگر میرے رسول چاہتے تو پورے کائنات کے لیے دسترخوان بچ جاتا، جس پہ پریا بھی کھاتی، جن بھی کھاتے، انس بھی کھاتے، جانور بھی کھاتے، چرند بھی کھاتے، درندے بھی کھاتے، پرندے بھی کھاتے۔ اگر حضور کھلانا چاہتے تو بہت کھلاتے، لیکن میرے سرکار جانتے تھے میں تو دھوم دھام سے کھلا دوں گا، میں تو دھوم دھام سے شامیانے لگا دوں گا، لیکن میرے آنے والے امتی بھی کہیں گے کہ میرے رسول کی سنت یہ ہے، اور وہ یہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے تو اس کے لیے قرض لیں گے، چوری کریں گے، کیا کیا کریں گے۔ میرے رسول نے طاقت اور قوت کے باوجود اتنی سادگی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اتنی سادگی سے نکاح کیا تاکہ مالداروں کے لیے بھی سنت ہو جائے اور غریبوں کے لیے بھی سنت ہو جائے۔ اگر کوئی مالدار اتنی سادگی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا، کوئی پوچھے گا کیا بات ہے، ایسا تو نے کیوں کیا، تو اس کے لیے سب سے بڑا جواب ہوگا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، تو دنیا اس کو کوئی تانا نہ دے سکے گی۔ اور غریب مجبوری کی بنیاد پر یہ کام کرے گا، وہ اپنی غربت پر عزت کا پردہ بھی ڈال لے گا۔ لوگ پوچھیں گے ایسا کیوں کیا، تو غریب بھی کہہ دے گا مصطفیٰ کا پیارے کی سنت ہے، اور اس کی غربت پر بھی پردہ پڑ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس آج منگنی کے موقع پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ منگنی کے موقع پر دولہا دلہن کو انگوٹھی پہنا رہے، جبکہ دونوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انگوٹھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں پہنانا یہ حضور کی سنت تو نہیں ہے، یہ تو ناجائز کام ہے، اس لیے کہ منگنی ہونے سے یا رشتہ طے ہونے سے وہ میاں بیوی ہو تو نہیں گئے۔ یہ انگوٹھیاں پہنانے کا سسٹم تم نے سیریلوں سے لیا ہے، تم نے فلموں سے لیا ہے، اور جس بات کا آغاز ہی کفار کے طریقے پر ہو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا آج قوم کی ہر بیٹی رو نہیں رہی ہے؟ قوم کی ہر بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے، الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر۔ وجہ تم نے اپنی خوشیوں کا آغاز مصطفیٰ جان رحمت کو دکھ دے کر کے کیا ہے۔ تمہاری جس خوشی میں مصطفیٰ جان رحمت کو تم نے دکھ دیا، پھر تمہیں خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ تو شادی کے اندر پہلی رکاوٹ دولت، دوسری رکاوٹ برادری۔ ہم اپنی برادری میں کریں گے، وہ گھاچی ہے، وہ میمن ہے، وہ پٹھان ہے، وہ شیخ ہے، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں،
میں کہتا ہوں آپ کی برادری کہاں سے لائے؟ کلکم من آدم و آدم من تراب. آقا فرماتے تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. کسی برادری کا ہو بیٹا نیک ہو دے دو بیٹی. کیوں 30 35 سال تک کے روکے رہتے؟ انما المؤمنون اخوہ. تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب امام حسین کا نکاح ایران کے بادشاہ کی بیٹی سے ہو سکتا ہے تو ہماری بیٹیوں کا نکاح دوسرے لڑکوں سے یا دوسرے لڑکوں کا نکاح ہماری بیٹیوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدا کی قسم میں پوری اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے آپ کو کہتا ہوا پوچھتا ہوں، بتاؤ امام حسین کے نسب کے برابر دنیا میں کس کا نسب ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح. آپ نسب کی بات کرتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے یہاں تقوی موجود ہے، جو متقی ہے. اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو اگر وہ ایمان والا ہے تو. اور لڑکی متقی ہے، غریب ہے، کسی برادری کی لے آؤ اپنے گھر. اور جناب شہربانوں کی عظمت پر کائنات کی بیٹیوں کی عظمتیں قربان. لیکن حضرت شہربانوں بہت معزز بہت معزز بہت معزز. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتی نہیں، لیکن مدینہ منورہ میں ان کی آمد ایک کنیز کی حیثیت سے ہوتی ہے. کیا اس تاریخ سے آپ آنکھیں بند کریں گے؟ اس تاریخ سے آپ آنکھیں بند کریں گے یا اس کا انکار کریں گے؟ جناب شہربانوں جنہیں امام حسین کی بیوی بننا ہے، 12 اماموں کی ماں بننا ہے، غوث و خواجہ جس کی قبر کی پھانتی کو چوم کر بلندیاں پائیں گے، وہ شہربانوں جب پہلی بار مدینہ منورہ میں آتی ہے تو اس حالت میں ہے کہ پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور ایک کنیز کی حیثیت سے. حضرت فاروق اعظم ان کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ کون لڑکی ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی اور ان کی زبان دوسری تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کنیز ہونے کے باوجود اس کا غصہ بتاتا ہے کہ کسی بڑے گھر کی لڑکی ہے. اور اس زبان کے ماہر کو کہا گیا کھڑے ہو کر کے دیکھو تو یہ کہتی کیا ہے. تو جب سننے والے نے سنا تو کہا یہ اپنے باپ دادا کو کوستی اور کہتی ہے کہ اچھا تھا ہم نے گھر کے علاوہ کبھی دہلیز نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ مسلمانوں سے کیا لڑے، آج ہمیں ان کے ہاتھوں بیڑیاں پہن کر یہاں تک آنا پڑا، ابھی ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ سیدنا فاروق اعظم نے غیرت مند جملے کہہ کے کہا کہ یہ غیرت مند بیٹی ہے، اسے کسی معزز گھرانے کی بہو بننا ہے. جب اس کی غیرت کا یہ عالم ہے تو یہ کسی غیرت مند گھرانے کی بہو بنے گی. لوگوں کی کان اٹینشن ہو گئے کہ اب عمر کا فیصلہ کیا ہوگا. تو جب کہا کہ جو شان والی عورت ہے، غیرت مند عورت ہے، تو غیرت مند گھرانے کی یہ بہو بنے گی، تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کس کے گھرانے کی. تو کہا کہ مدینے میں مصطفیٰ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی کا گھرانہ غیرت مند نہیں ہے، علی کے گھر سے کسی کا گھر غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس لڑکی کو حسین کی بیوی بننا ہے. اور اس کے بعد اعلان ہوا ہے اور امام علی مقام کی خدمت میں پیش کر دی گئی. وہ نکاح کے بعد امام علی مقام کی بیوی ہوئی اور سارے سیدوں کی ماں بن گئی. لیکن ان کا تعلق ہے کہاں سے؟ کیا ان سے زیادہ معزز فکر ہماری ہے؟ ان سے زیادہ محترم فکر ہماری ہے؟ ان سے زیادہ عفت عصمت عظمت ہمارے پاس ہے؟ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں اپنی فکر بدلنی ہوگی. شہربانوں اس لیے امام حسین کی نکاح میں آئی کہ وہ غیرت مند خاتون تھی، حیادار خاتون تھی، پاک دامن خاتون تھی، عفت عصمت اور حسن کا پیکر تھی. وہ اماموں کی ماں بن گئی. اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ بات تو اپنی جگہ ہے. دوسری طرف آئیے فکر رسول دیکھیے. اب میں آقا علیہ السلام کی فکر پیش کر رہا ہوں. برادری کے نام پہ بٹنے والوں، قبیلوں کے اندر تقسیم لوگوں کو کرنے والوں، کسی برادری کا لڑکا ہو یا لڑکی اگر وہ مومن ہے تو ان کا نکاح ہو جانا چاہیے. رہی بات کفو کا مسئلہ، ہندوستان کے اندر کفو کا مسئلہ نافذ نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ فقہا نے لکھا ہے، اٹھا کر کے دیکھے فقہ کی پرانی کتابیں، کہ ہندوستان کے اندر نسب خلط ملط ہو چکے ہیں، اس لیے یہاں پر کفو کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عرب کے اندر ہے، اس لیے آپ کفو کا ڈھونگ نہیں رچا سکتے، ہاں لیکن بس ایک نسب ہے جسے سیادت کہتے ہیں، وہ کل بھی محترم تھا، آج بھی قیامت تک محترم رہے گا، اس کی عظمت کا نہ کوئی انکار کرتا ہے نہ کرے گا، لیکن رسول اللہ کے نسب کے علاوہ ہر نسب کے متعلق فقہا کا یہی قول ہے کہ یہ مخلوط ہو گیا ہے، اب پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، پہچان نہیں سکتے۔ دیکھیں آپ، ایک صحابی رنگ کے اعتبار سے پکا رنگ ہے، رنگ پکا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، پکا رنگ سمجھتے ہیں نا؟ میں صحابی کے لیے وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، لیکن مثال دے کے کہہ سکتا ہوں، پکا رنگ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں جن کا ہی گھٹ کالا ہوتا ہے، کالا رنگ، لیکن صحابی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو پکا رنگ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، ہونٹ موٹے، دانت بڑے بڑے، ان کا نام سعاد ہے، لیکن رنگ اتنا پکا ہے کہ اس سعاد کو دنیا نے اسود کہہ کر پکارا، اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، اتنا پکا رنگ تھا کہ لوگ ان کو سعد سے نہیں بلکہ اسود سے پہچانتے تھے بڑے بہادر جانثار حبشیوں نسل تھے، اور اہل عرب کے نزدیک حبشیوں کی وہ اہمیت نہیں تھی، اکثر غلام ہوتے تھے حبشی، لیکن میرے سرکار کے یہاں تو غلام کیا اور آقا کیا، جو آ گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اللہ اکبر۔ میرے سرکار اسود سے مذاق کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی محفل کے متعلق اگر آپ لوگ کا ذہن یہ ہو کہ حضور آ جاتے ہوں اور گردن جھکا کے بیٹھتے ہوں اور سارے صحابہ گردن جھکا کے بیٹھ جاتے ہوں، یعنی کہ معاذ اللہ اس محفل کو اگر آپ مجسموں کی محفل سمجھتے ہوں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، وہ ایسی محفل تھی جہاں جذبات تھے، جہاں رونا بھی تھا، جہاں ہنسنا بھی تھا، جہاں خوشیاں بھی تھی، جہاں غم بھی تھے، جہاں مسرتوں کا ماحول بھی تھا، جہاں خوف اور رجا کا ماحول بھی تھا، وہ ایسی محفل تھی، وہاں سب کچھ مل جاتا تھا لوگوں کو، ماں کی ممتا بھی ملتی تھی، باپ کی شفقتیں بھی ملتی تھی، بھائیوں کا پیار بھی ملتا تھا، بہنوں کی شفقتیں ملتی تھی، وہاں مسکرانے کا بھرپور موقع بھی تھا، خوف خدا میں رونے کا وقت بھی تھا، ہر چیز وہاں مل جاتی تھی، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ راویوں نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت کی جب باتیں چلتی تو کبھی کبھی جو ہے ہنسی کا اتنا ماحول ہوتا، حضور اتنا ہنستے کہ حضور کی داڑھیں نظر آ جاتی، حالانکہ قہقہے نہیں لگتے تھے وہاں، لیکن ہنسی یہاں تک کہ پہنچتی کہ حضور کی داڑھیں نظر آتی۔ کبھی کبھی زمانے جاہلیت کے شیروں کی محفل بھی ہو جاتی تھی، جب شیر کا دور شروع ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، حضور کہتے میں تو محفل سے الگ ہوں، تمہیں جو کرنا ہو کر لو، نہیں، مسجد نبوی ہوتی، حضور مصلی پر اپنے صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھتے، اور جب شاعری کا دور چلتا اور شعر کہنے والے کے یہ لڑکھڑاتے تو حضور کہتے ذرا زمانے جاہلیت کے فلاں شاعر کا شعر بھی پڑھ دو، کوئی کسی کی وہ کلام بھی پڑھ دو کوئی، اور کوئی کہتا حضور یاد نہیں آ رہا ہے، تو آقا آدھا بتاتے یہ ہے نا، یہ پڑھو، تو پھر آدھا کوئی اور جوڑ دیتا تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ جب وہ سفر میں ہوتے تو کبھی کبھی اللہ اکبر زمانے جاہلیت کے شعراء کے کلام پڑھتے پڑھتے پورا سفر گزر جاتا اور صبح کا وقت آ جاتا۔ یہ ان کی زندگی تھی جس میں اشعار کا لطف بھی تھا، شعر کی نغمگی بھی تھی، جس میں لے بھی تھی، کبھی دف کا ایک عظیم انداز بھی تھا، کبھی پھر خوف خدا میں رونے کی آوازیں بھی تھی، کبھی آنسوؤں کی سوگات بھی تھی، یعنی وہ حسین معاشرہ تھا جس سے لوگ اکتاتے نہیں تھے۔ حضور نے اتنا حسین بنا دیا تھا زندگی کو، اتنا حسین بنا دیا تھا کہ ہر آدمی آ کر کے اس میں لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں گردن جھکا کر آنکھیں پھاڑ کر بیٹھنا ہی جو ہے تقویٰ ہے۔ ایک بزرگ نے دیکھا ایک صاحب گردن جھکا کے بیٹھے گا، اور ریاکار گردن میں کون سا تقویٰ ہے؟ تقویٰ تو دل میں ہے، تقویٰ تو دل میں ہے۔ اگر تقویٰ دل میں ہے تو گردن اٹھا کے ہنسنا بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو گردن جھکا کے بیٹھنا بھی تجھے جہنم میں لے جائے گا۔
التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور مذاق کرتے تھے اپنے صحابہ سے، لیکن وہ مذاق ہماری طرح نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی فحش تھا، نہ دل کا دکھانا تھا، البتہ اتنا کہ کچھ لوگ ہنس ضرور لیتے تھے۔ اسود آئے، حضور نے مذاق کرنا چاہیے، کتنے بڑے تھے وہ، لیکن لوگوں کے دلوں کی خوشی کے لیے انہوں نے کیسے کام کیے، بس مقصد تھا اللہ کی مخلوق کا دل خوش رکھنا، اس لیے کہ جب تک مخلوق خوش نہیں ہوگی خالق کیسے خوش ہوگا۔ لیکن یہ حضور کے لیے نہیں ہے، حضور تو وہ ہیں کہ جنہیں خدا خوش رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہمیں سنت کے طور پہ قانون دینے آئے تھے۔ سرکار نے کہا اسود تمہاری عمر کتنی ہو گئی؟ حضور اتنی ہوئی ہے، پھر شادی کیوں نہیں کرتا؟ شادی کر۔ اسود اتنے بہادر تھے، جب لوگ جنگ لڑتے تھے نا تو زرہ پہن کے لڑتے تھے، اور اسود جب جنگ میں جاتے تھے تو حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے، وہ ایک لنگی پر آہنی بدن سے کھڑے ہو جاتے اور حضور کے ارد گرد ہی لڑائی کرتے تھے، بہت بہادر تھے۔ کچھ دن جنگ نہیں آتی نا، کہتے یا رسول اللہ جنگ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ جو مزہ آپ کے ارد گرد لڑنے میں آتا ہے پھر وہ مدینے میں بیٹھنے میں نہیں آتا ہے۔ یہ جذبات تھے ان لوگوں کے، یہ کیفیتیں تھی ان کی۔ اس قوم کے جوانوں کو ہم کیا نام دیں گے؟ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، وہ جان دینے کے لیے تیار تھی، یہ سر جھکانے کو تیار ہے۔ وہ کرتا اتار کر حضور کے ارد گرد و آقا کے تحفظ میں لڑ کر بتاتے تھے دیوانے یہ ہوا کرتے ہیں۔ جو قوم سر جھکانے کے لیے بھی وقت نہ نکالے پھر اس قوم کو عاشق رسول کا نام کون دے گا؟ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ عاشق نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ عشق والوں کا مزاج دیکھ لیں۔ عشق والے ہم ہوتے ہیں جو جان پہ کھیل جاتے ہیں۔ آقا بہت پیار کرتے تھے صحابہ سے، بہت پیار کرتے، تو مذاق میں کہا اسود تیری عمر اتنی ہو گئی شادی نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شادی کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ جب بیٹا بیٹی بالغ ہو جایا کرے تو ان کا نکاح کر دیا کرے۔ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد اگر تم ان کے نکاح میں تاخیر کرو پھر وہ زنا میں مبتلا ہو تو اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ، اس کے گناہ کا وبال ان کے سر پر بھی جائے گا۔ اس لیے شادیاں جلدی کرنا شروع مت تاخیر کا، سیٹ ہو جائیں گے تب کریں گے، سیٹنگ ہوگی تب کریں گے۔ یقیناً فیملی پلاننگ اپنی جگہ میں مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن توکل بھی تو کوئی چیز ہے، اللہ پر بھروسہ بھی تو کوئی چیز ہے، اللہ اس کے رسول پہ اعتماد بھی تو کوئی چیز ہے۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹی کو آگ میں دھکیل دو، یہ بھی نہیں۔ یقیناً جانچ پڑتال کرو، معیار بھی ہونا چاہیے لیکن مذہبی معیار ہونا چاہیے، دنیاوی رسم و رواج کا نہیں۔ اسود تم شادی نہیں کرتے، آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ دل لگی تھی لیکن وہ دل کو لگ گئی تھی، دل لگی لیکن وہ دل کو لگ گئی، مذاق سے بات سیریس ہو گئی، سنجیدہ ہو گئے، وہ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آقا مجھ جیسے کالے رنگ کے انسان کو مدینے کی خوبصورت بیٹی کون دے گا؟ بس ایک حساس دل کی فریاد تھی، ایک حساس دل کی فریاد تھی، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، سب کی بولیاں وہ سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ایک حساس دل کی فریاد تھی۔ کہا حضور مجھے پکے رنگ کے آدمی کو مدینے کی خوبصورت بیٹی کون دے گا؟ بس دریائے کرم جوش میں آیا، آنکھ سے آنسو پوچھے، خود سرکار نے کہا اسود جا اور فلاں سے کہنا نا اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے۔ حضور وہ میں نے سنا ہے کہ ان کی بیٹی بڑی خوبصورت کا، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جا اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے۔ کہتے مگر حضور آپ نے کرم میں تو کہہ دیا ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، وہ اعلیٰ نسب ہے، میں حبشی نسل ہوں، وہ کیسے دیں گے اپنی بیٹی؟ آقا فرماتے میرا حکم ہے تمہارے لیے، جا اور جا کر اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ حکم حضور تھا، نکلے، دروازے پہ دستک دی،
दोपहर का वक्त था, उस वक्त तो लोग जाते नहीं थे किसी के घर। उस जमाने में दोपहर में लोग केलोला करते थे, तहज्जुद गुजारते, इसलिए उस वक्त तो कोई किसी के घर नहीं जाता था। जैसे रात के 3 बजे अपने दरवाजे पे दस्तक दूं तो हम कैसे घबरा जाएंगे, क्या खबर आ गई, या रात देर गए अगर फोन की घंटी बजी तो हम परेशान होंगे, क्या खबर आ गई। इस वक्त तो कोई किसी के घर आता नहीं है, कोई आ गया तो इसका मतलब कोई बहुत अजीब सी खबर आई है। उस वक्त तो लोग दोपहर में किसी के घर नहीं जाते थे, केलोला का वक्त होता था, दरवाजे पे दस्तक हुई, उठे वो साहबी, क्या खबर आ गई। तो पीछे होशियार खूबसूरत बेटी भी आ गई कि क्या कोई जंग की खबर तो नहीं, मौत की खबर तो नहीं, मुसीबत की खबर तो नहीं। होशियार चालाक खूबसूरत बेटी बाप के पीछे आ गई, ओट में खड़ी हो गई, दरवाजा खुला, बाप के पीछे पर्दा करके खड़ी हुई बेटी है, कान लगा दी, पहचान लिया, असवद आया है, हुजूर का बहादुर साहब। असवद कैसे आना हुआ, हुजूर ने भेजा है। हाँ कैसे आना हुआ, हुजूर ने भेजा है। हाँ क्यों आए हो, हुजूर ने भेजा है। हिम्मत नहीं हो रही, बस कहते हुजूर ने भेजा है। क्यों भेजा है, का हिम्मत नहीं होती, कहो असवद क्यों भेजा है। आपकी बेटी है ना इकलौती, वो खूबसूरत, उसका रिश्ता मेरे साथ करना है। सहाबी ने ऊपर से नीचे तक असवद को देखा, ना हुस्न है ना नसब है, वो जो मदीना मुनव्वरा में लाए, एक हबशी नस्ल है, एक मदीना मुनव्वरा का बाशिंदा है। ऊपर से नीचे तक देखा, अभी वो कुछ कहना ही चाहते थे कि बेटी ने बाप का कांधा जोर से दबाया। बाप ने बेटी की तरफ मुड़ करके देखा, इल्म नहीं था कि बेटी खड़ी है। जब कांधा दबा तो पीछे मुड़ा तो बेटी थी, आंख में आंसू थे। बाबा देर न कर, बेटी कह रही है अब्बा देर न करें, तुम्हारी बेटी कितनी खुशनसीब है। किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता दादा तय करता है, किसी का रिश्ता माँ तय करती है। आप हाँ कर दे, आपकी बेटी कितनी खुशनसीब है, आपकी बेटी का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत में तय। ताखीर न करें, ये बेटियों की फिक्र थी। आज की बेटियों की फिक्र तो ये है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी मैं निकाह नहीं करूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ बेटी, तूने दाढ़ी का मजाक उड़ा करके उस जवान की बेइज्जती नहीं की, तूने मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाया है। इसलिए कि ये दाढ़ी के चंदाल किसी दुनियादार का तरीका नहीं, मुस्तफा प्यारे का तरीका है। तुझे तो चिता पे जलाया जा रहा था, तुझे तो कब्रों में जिंदा दफन किया जा रहा था। वो आमिना का लाल ही तो था जिसने ताइफ में पत्थर खाकर तुझे जिंदगी अता की है। आज तू दाढ़ी का मजाक उड़ा रही है। इसीलिए जवान चेहरे पे दाढ़ी रखने शर्माते हैं कि दाढ़ी रखेंगे तो शायद अच्छी बीवी नहीं मिलेगी। लेकिन ए जवान सुन ले, दाढ़ी वालों को जितनी अच्छी मिलती है, बगैर दाढ़ी वालों को उतनी अच्छी नहीं मिलती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यकीन नहीं आता तो इन मिंबर पे बैठे हुओं से पूछ लो, और दाढ़ी वाला जितना बीवी का हक अदा करता है, शायद बगैर दाढ़ी वाला उतना हक अदा नहीं करता। यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज, वो शख्स है, वो शख्स, अल्लाह अकबर, जिनके दौर को देखकर लोगों ने कहा उमर इब्न खत्ताब का दौर याद आ गया। और पता है उमर इब्न अब्दुल अजीज किस तरह पैदा हुए? बात आई है तो ये भी एक दिन फारूक आजम मदीने शरीफ की गलियों में घूम रहे, रात का आखिरी पहर है, बूढ़ी माँ की आवाज आती, बेटा दूध में पानी मिला दे। जवान बेटी ने कहा नहीं माँ, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन अभी कहाँ देखता होगा, मिला दे, वो तो सो रहा होगा। बेटी ने कहा माँ अमीर नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। ऐसी बेटी थी। हजरत उमर ने निशान लगा दिया। घर पहुंचे, सुबह हुई, बेटों से कहा बेटो, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मैं बूढ़ा हो गया, अब निकाह नहीं कर सकता, ऐसी लड़की से कोई निकाह कर लो, ऐसी लड़की से कोई निकाह कर लो, बड़ी नेक है। देखा, कुछ नहीं पूछा, बस तकवा देखा, चेहरा भी नहीं देखा, तकवा देखा तो कहा कोई निकाह कर लो। एक बेटा तैयार हो गया, निशान लगाए थे, घर पहुंचे, तुम्हारी बेटी से निकाह करना है।
راضی ہو گئے, رشتہ ہو گیا. اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی, اس بیٹی سے جس نے کہا تھا دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی, اس سے بیٹی پیدا ہوئی فاروق اعظم کی پوتی. اسی بیٹی سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئی. دیکھ رہے ہیں یہ اس شان سے کڑیاں ملتی ہے. جب دودھ نیک ہوگا تو اس دودھ کا پینے والا بھی نیک ہوگا. سینے میں تقوی ماں اپنے بچوں میں منتقل کرتی ہے, تو وہ اس دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی, اس بیٹی نے اپنی بیٹی میں تقوی منتقل کیا, اور اس بیٹی نے عمر ابن عبدالعزیز میں تقوی منتقل کیا. کتنے متقی تھے کہ لوگوں نے کہا دور عمر یاد آتا ہے ابن عبدالعزیز کا دور دیکھ کر. بلکہ یہاں تک لکھا ہے ایک مرتبہ کسی نے دیکھا ایک خوبصورت بوڑھا ہے جو عمر ابن عبدالعزیز کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے, اور بہت ہنس کے باتیں ہو رہی. عمر ابن عبدالعزیز کسی سے اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے جیسے اس بوڑھے سے کر رہے ہیں. جب وہ بوڑھا چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بڑے لمبی عمر کے آدمی سے دوستی کر لی ہے اور اتنی خوش خوشی کی باتیں ہوتی ہے, کسی سے نہیں کرتے ایسی باتیں. کب پتہ ہے وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ خضر تھے, مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. ان سے اس طرح باتیں نہ کروں تو کس سے کروں؟ جب تقوی اس منزل پر پہنچتا ہے تو پھر خضر ملاقات کے لیے آیا کرتے ہیں. وہ عمر ابن عبدالعزیز ایک مرتبہ بیوی سے کہا گرمی ہو رہی ہے, ذرا پنکھا جلو تو میں سو جاؤں. بات یہی عرض کرنے چلا تھا کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ بیوی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں. بیوی سے کہا پنکھا جلو تاکہ گرمی لگ رہی تھوڑی دیر آنکھ لگ جائے. بیوی پنکھا جلنے لگی. یہ منظر تو آپ نے ہر گھر میں دیکھا ہوگا. پاور جاتی ہے تو کبھی آپ بھی کہتے ہوں گے, آپ کا حق بھی ہے کہنا چاہیے, لیکن دوسرا رخ بھی دکھا دوں. بیوی پنکھا جلتے جلتے تھک گئی تو دیوار سے سر رکھ کر سو. یہ سو گئی ہے, انہیں گرمی لگی ہے, اٹھے دیکھا تو بیوی سو گئی ہے, پنکھا ہاتھ سے نیچے آ گیا ہے. بیوی کے ہاتھ سے پنکھا لیا, اس کو جھلنا شروع. یہ میاں بیوی کا انداز تھا. پنکھا چلنا شروع. تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی آنکھ کھلی, دل دھک دھک کرنے لگا. امیر المومنین مجھے پنکھا جل رہا ہے. کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں سو رہا تھا تو تم نے پنکھا جلا, اب تم سو رہی ہو تو میں نے پنکھا جلا. جیسے میں انسان ہوں ویسے تم بھی تو انسان ہو. اگر میں پنکھا جلنے کی خدمت لے سکتا ہوں تو پنکھا جلنے کی خدمت بھی تو کر سکتا ہوں. بیوی کے ساتھ اس طرح زندگی گزارتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے. لیکن جہاں صرف نمائش ہو پھر وہاں یہ نہیں ہوتا, پھر تلخیاں ہوتی ہیں. ہر دن لڑائی اور مہابھارت مچا ہوتا ہے. لیکن التقوی ہاں ہاں, آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں, جب تک آقا سند نہ دے اچھے بننے کی, آپ کو کوئی اچھا کہے نہ کہے, حضور نے اگر سند دے دی تو آپ اچھے ہیں, اور آقا نے سند نہیں دی تو دنیا بھر اچھی کہے آپ اچھے نہیں ہیں. اور آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اب آپ اپنی گردن کو جھکا لیں, سوچیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, حضرت اس اسود جب آئے, اس صحابی کی بیٹی نے کہا ابا دیر نہ کرے. ہاں کر دیں, کیونکہ کسی کا رشتہ کوئی طے کرتا ہے. آپ کی بیٹی کا رشتہ آج آقا نے طے کیا. صحابی نے بیٹی کو دعا دی, اللہ تجھے جزا دے. اسود سے کہا اسود ہم تیار ہیں, جاؤ کہہ دو آقا سے جب کہیں نکاح ہو جائے گا. اسود دوڑے گئے. سرکار نے کہا اسود یہ پیسے لو, جاؤ نکاح کی تیاری کرو, کپڑے خرید لو, خوشبو خرید لو, مہر کا انتظام کر لو. ہاں تھوڑا سا حلوہ بھی لے لینا تقسیم کے لیے. اسود نکلے, ادھر اسود نکلے, ادھر ایک ہلچل سی مچ گئی. ہلچل یوں مچی کہ کسی نے مسجد نبوی میں آگے کہا حضور دشمن جنگ کے لیے آ گئے ہیں, جنگ کی تیاری کرنا ہے. سرکار نے بلاؤ بلال. حضرت بلال کو بلایا, بلال جاؤ اعلان کر دو کہ جنگ کی تیاری ہوتی ہے اور جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے. بلال اعلان کرتے کرتے بازار گئے تو اسود بازار میں گھوم رہے تھے خریدنے کے لیے. کپڑے کی دکان پہ کپڑا خرید رہے تھے. جیسے بلال کی آواز کان میں, کوئی خاص اعلان تھا, کان ادھر ہو گئے تو بلال کہتے ہیں چلو اب خریدی فروخت تو بند کرو, حضور نے جنگ کے لیے بلایا ہے جان دینے کے لیے. ہاتھ میں کپڑے تھے, دکان والے سے کہا واپس لے لے, احسان ہوگا واپس لے لے. دکان والے کو واپس کیا اور اس کے بعد بڑی تلوار خریدی انہی پیسوں سے, ڈھال خریدی
اور حضور کو اطلاع بھی نہیں دی، چپکے سے جا کر لشکر میں شریک ہو گئے۔ چپکے سے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں حضور کے سامنے جاؤں گا تو کیونکہ رو چکا ہوں بیوی کے لیے، حضور منع کر دیں گے، اس لیے چپکے سے شریک ہو گئے۔ جنگ ہوئی، خمسان کی ہوئی، شہداء کی لاشیں اکٹھا ہوئی۔ حضرت اسود کی لاش دیکھا، اسی میں وہ شہید ہو گئے تھے، نکاح سے پہلے شہید ہو گئے۔ اسود کی لاش دیکھا تو حضور رو رہے تھے، روتے روتے چہرے پہ ہلکا سا تبسم بھی تھا۔ صحابہ نے کہا آقا رو بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کا رشتہ میں نے طے کیا، نکاح ہونے والا تھا، بازار خریدنے گیا تھا، لیکن جب جنگ کا اعلان سنا تو کپڑے خریدنے کی بجائے لمبی تلوار خرید لی، جنگ کا سامان خرید لیا اور مجھ سے چھپ چھپا کر شریک ہوا۔ دیکھو حضور سب جانتے ہیں، مجھ سے چھپ چھپا کر شریک ہوا تاکہ میں منع نہ کر دوں، لیکن شہید جو ہوا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے، کوئی کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی، وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی، وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی۔ حوروں کا جھگڑا دیکھ کر مسکراہٹ زبان پہ آتی ہے، اور اسود کی قربانی دیکھ کر اتنی خوبصورت دلہن خود تیار ہے نکاح کے لیے، لیکن اسود نے اس دلہن کو گلے نہ لگایا، شہادت کو دلہن بنا کر اس کے گلے لگ گیا، تو اسود کو اللہ نے مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ تھے وہ، کتنے اسباب ہمیں ملتے ہیں، کتنے سبق ہمیں ملتے ہیں، کتنے اسباب کے دروازے کھلتے ہیں۔ برادری کہاں ہے؟ لیکن نکاح کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن صحابہ کا حال یہ تھا، انہوں نے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر حضور سے پیار کیا ہے، آقا سے عشق کیا ہے۔ شادی کا جوڑا خریدنے والا شادی کی بجائے جنگ کا ہتھیار خریدنے لگا ہے۔ جب تک ایسے لوگ زمین پہ تھے اس وقت تک ہم کامیاب تھے۔ نکاح کو آسان کر دو، زنا کرنا مشکل ہو جائے، تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، آسان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ یہی سوچیں کہ چلو اب شامیانہ بھی نہ لگائیں، کوئی آئے تو کھانا بھی نہ کھلائیں۔ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی آمدنی ہے آپ اسی آمدنی کی حد میں رہ کر جتنا چاہے خرچہ کریں۔ اب کوئی اربوں پتی ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کرے تو کوئی حرج نہیں، کوئی لکھپتی ہے ہزاروں خرچ کرے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ہزاروں کا مالک ہے سینکڑوں خرچ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بھی خرچ نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کو کہتے ہیں شادی آسان ہو گئی، شادی آسان ہو گئی، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ قرض لیں، سود سے لیں، زبردستی جو ہے وہ رسمی ادا کریں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالی معاف فرما دے۔ یہ تو نکاح کے متعلق تھا تو میں نے نکاح کے تعلق سے عرض کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو جشن غوث الورا کا نام بھی دیا تھا، تو میں اپنے آقا کی بارگاہ میں تو میری تو لالچ ہی ہوتی ہے کہ کہاں موقع ملے میں اپنے غوث کا ذکر کروں۔ بس ایک واقعہ، وہ بھی شادی سے متعلق تاکہ عنوان ادھورا نہ رہ جائے۔ ایک مرتبہ میرے غوث کے ایک قادری مرید کی شادی ہو گئی، ایک ایسی لڑکی سے جو قرآن کی حافظہ تھی۔ حافظے میں جو تھا یہی تھا، دینداری تھی۔ اس قادری نے شادی کر لی حافظہ سے۔ اب تھی جو حافظہ، شوہر سے ملاقات ہوئی پہلی رات میں تو کہا کہ دیکھیے میں حافظ قرآن ہوں، اور جب تک آپ حافظ قرآن نہ بن جائیں اس وقت تک قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اچھا اگر بات یہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب مصیبت جو آئی تو چلے مشکل کشا کے پاس، تو ہے ابن مشکل کشا غوث اعظم، مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا ہے، حاجت روا کا بیٹا حاجت روا ہے، ولیوں کے ولی کا بیٹا ولیوں کا امام ہے۔ آئے غوث پاک کی خانقاہ میں، حضور ایک مصیبت آن پڑی ہے۔ اب کیا؟ میری بیوی قرآن کی حافظہ ہے، اور بیوی کہتی اس وقت تک قریب نہ آنا جب تک قرآن حفظ نہ کر لو۔ اب حفظ قرآن کوئی حلوہ تو نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر کے منہ میں ڈالے اور حافظ قرآن بن جائیں، اس کے لیے پھر بھی 3-4 سال کا وقت لگتا ہے، اور جلدی 6 مہینے، اور جلدی کریں تو 1 مہینہ تو لگے گا۔
لیکن اب شادی کے بعد اتنا حوصلہ تو نہیں حضور کہ بیوی سے دور رہ سکتے. اور وہ کہتی ہے جب تک حافظ نہیں بنو گے آنا نہیں, ملاقات نہیں کرنا. غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے, اتنا دن نہیں رک سکتا تو ایک رات تو رک سکتا ہے نا, شادی کے بعد بیوی سے دور رہنے میں. ہاں اتنا تو ہو سکتا ہے. کہا جا فجر کی نماز میرے پیچھے آ کے پڑھنا, نماز فجر قادریہ مسجد میں پڑھنا. اس کا انتظار تھا, وہ قادری مرید انتظار کرنے لگا. اذان بھی آ گیا مسجد میں, غوث پاک کی امامت میں نماز پڑھی. کیا خوش نصیب تھا. غوث الاعظم دستگیر کے پیچھے نماز پڑھی. اور آقا فرماتے ہیں جس نے عالم با عمل کے ابتدا میں نماز ادا کی گویا اس نے مجھ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن وہاں عالم با عمل سے مراد وہ اولیاء اللہ ہی ہیں, یا وہ لوگ جو بہت با عمل ہوتے ہیں, جن کے دل کدورتوں سے پاک, نفرتوں سے پاک. عمل کے معاملے میں دیکھو جسم کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. وہ علماء ربانیین آپ جنہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں. غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھی اور غوث پاک نے نماز پڑھائی. جیسے دائیں طرف سلام پھیرا تو چونکہ حافظ قرآن کا معاملہ تھا, دائیں طرف سلام پھیرا, جس پہ نظر ڈالی ان سب کو حافظ قرآن بنا دیا. اور بائیں طرف سلام پھیرا تو بائیں طرف جو تھے جس پہ نظر ڈالی ان سب کو بھی حافظ قرآن بنا دیا. یہ صاحب بھی حافظ قرآن بنے اور گھر آئے تو کہا کہ اب تو آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں. کہا رات کی بات بھول گئے دن کو؟ کہا نہیں بھولے نہیں. کہا میں نے تو کہا تھا جب تک حافظ قرآن نہ بننا اس وقت تک ملاقات نہ کرنا. کہا ٹھیک ہے, اب جہاں سے چاہو پوچھ لو, ہم سنانے کے لیے تیار ہیں. تو کہا حفظ قرآن بھی شان سے ہوتا ہے؟ کہا ہاں, ہمیں تو غوث پاک جیسا پیر ملا ہے. نماز فجر کیا پڑھی؟ ارے صاحب ہم اپنا مسئلہ لے کر گئے تھے, ہماری وجہ سے جس پہ نظر پڑی وہ سب حافظ قرآن ہے. یہ میرے غوث کی شان ہے, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ابن زہرا کا مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. یہ میرے غوث کی شان ہے. اس موقع پہ جشن غوث الورا آپ نے منایا. یقیناً دولہا دلہن کو دولہا دلہن کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. نکاح کے متعلق جو عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. اہل منبر کی خواہش ہے کہ والدین کے متعلق کچھ باتیں ہو جائیں, لیکن میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا چاہتا. میں نے گفتگو ختم کر دی ہے چونکہ ہمارے علماء کی بس بات پوری ہو جائے. ایک حدیث پاک عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا, اس لیے کہ جب وقت زیادہ ہو جائے نا تو نماز لمبی نہیں پڑھا سکتے, تو وقت زیادہ ہو جائے تو پھر تقریر لمبی کیسے ہو سکتی. ہر چیز کے لیے ایک موقع ہوتا ہے, تو اس لیے میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا, گفتگو ختم کروں گا. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ قیامت کا دن ہوگا, اور قیامت کے دن جو ہے وہ ایک بندہ ہر نیکی لائے گا, اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی. اتنا نیک ہوگا کہ نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں لیکن جب اس کی نیکی تولی جائے گی تو نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا اور گناہ کا پڑھنا ہلکا ہوگا. وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوگا, انقریب میں جنت میں چلا جاؤں گا, کیونکہ نیکیوں کا پڑھنا جو بھاری ہے. ایسے میں وہ دیکھے گا کہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا جس کا لمبائی اور چوڑائی انگلی کے پورے کے برابر ہوگی, وہ گناہ کے پڑھنے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا گرے گا اور اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہوگی اور گناہ کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا, اور حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا مولا ساری زندگی نیکی کی, پروردگار آج آخر اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا,
جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی. حکم ہوگا بندے تو نے صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا کر بات کی تھی، بس وہی ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. آپ غور فرمائیں، ایک بار چلا کر بات کرنے پر جب زندگی کی ساری نیکی ہلکی ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے چلا چلا کر باتیں کرتے ہیں انہیں گھر کا کچرا سمجھتے ہیں. خاص طور پر شادی کے بعد ماں باپوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ اپنے بال بچے ہی سمجھ لیتے ہیں. ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے، ماں باپ چھوڑو اور چلو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. ان سے پوچھتا ہوں نادان، اللہ کے دین کا محافظ تو اللہ ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر جو دین کی تبلیغ کی جاتی ہے اس تبلیغ میں ثواب نہیں ہے، اس تبلیغ میں عذاب ہے. ہم وہ تبلیغ کریں ماں باپ بھی خوش ہوں، اللہ رسول بھی خوش ہوں، سب کے حقوق ادا کیے جائیں. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صاحب ہے، آقا جہاد پہ جانا، فرماتے جا پہلے اپنی ماں کی خدمت کر. سرکار فرماتے جا پہلے اپنی ماں کی خدمت کر. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو حضور نے ہمیں سب کے حقوق بتائے ہیں، ہمیں سب کے حقوق پہ عمل کرنا ہے. اور بات اتنی ہے بھائیوں، جب ماں باپ سے چلا کر ایک مرتبہ بات کی تو ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی. تو وہ لوگ جو نبی کی شان میں چلا چلا کر توہین کرتے ہیں اسٹیجوں پر، اور تم ان کی تقریریں سننے کے لیے جاتے ہو، ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھو نماز پڑھو جنت ملے گی. ارے جب کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے ماں باپ کی بے ادبی کر کے جنت نہیں مل سکتی، تو کلمہ اور نماز کے بعد نبی کی بے ادبی کرنے پر جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوگا، ہمیں یہ طے کرنا ہوگا ہمیں کن کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں کس مسلک پہ رہنا ہے. یارو اس مسلک کی طرف نہ جاؤ جو مسلک تمہیں بے ادبی سکھاتے ہیں، اس مسلک کی طرف آؤ جو مسلک تمہیں ادب سکھاتا ہے. اور وہ مسلک غریب نواز کا مسلک ہے، وہ مسلک غوث پاک کا مسلک ہے، وہ مسلک امام اعظم کا مسلک ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا مسلک ہے، وہ مسلک محبوب الہی کا مسلک ہے، وہ مسلک بابا قطب الدین بختیار کاکی کا مسلک ہے. اسی مسلک کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اس لیے آپ کو کن کے ساتھ رہنا ہے یہ بھی طے کرنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گمراہ ہو جائیں، راہ بھٹک جائیں اور جنت کے مسافر بننے کی بجائے آپ جہنم کی راہ پہ چل پڑیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے دین حق کی رہبر تو پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تو پر سلام ہر دم. حق رہبر تو پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تو پر سلام ہر دم. دنیا و آخرت میں جب رہوں سلامت یا رسول حبیب اللہ. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، یار پڑھو نہ کیوں کر تو پر سلام ہر دم. پیار پڑھو نہ کیوں کر سلام ہر دم. اے دین حق رہبر تو پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر
بس جاؤ سلطان بندہ پرور تم پر سلام ہر دم سلطان بندہ پرور تم پر سلام ہر دم اے دین حق رہبر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ الفاتحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا الہی بحق بنی فاطمہ بقولی ما کنن خاتمہ. یا الہی گرداؤ تمد کنی در قبول منو دست دامان علی رسول. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مالای مستقیم. کریم آقا شاہجہ بندہ نوازہ پروردگارہ اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. رب قدیر تیرے کرم سے تیرے فضل سے تیرے پیارے حبیب جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں. اللہ کو قبول فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعل تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کو قبول فرما. اے اللہ ان کے دفعل سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کو قبول فرما. اے اللہ ان کے دفعل پیران پیر دستگیر روشن زمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کو قبول فرما. اے اللہ ان کے دفعل خواجہ فقہ ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کو قبول فرما. اے اللہ ان کے دفعل تمام اولیاء اللہ اور صالحین بندوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کو قبول فرما. اے رب قدیر تیرے فضل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفعل کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کے روا کے شال کرتا ہوں. اللہ کو قبول فرما. اے اللہ تیرے فضل سے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل صالحین بندوں کے طفیل اس محفل کے فیض برکات سے اللہ صاحب امداد کی جائب تمنا مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ دور نزدیک سے لوگوں نے حاجی دی پروردگارہ سب کی حاجی کو قبول و مقبول فرما. اے اللہ عز و جل شنا تیرے فضل سے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس محفل کے فیض برکات سے اللہ ہم سب کی گناہ شکرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما.
اے اللہ ہمیں ایک اور نیک اور متقی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ دلہا دلہن کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس محفل کی برکات سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ كما قال الله بشأن حبيبه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه